نحمد و نصلی علی رسول الکریم اهدنا الصراط المستقیم وبک نستعین یا فتاح اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے کل ایران کے حالات کے بارے میں سنا تھا اور اس کے الفاظ معنی بھی ہم لوگوں نے سنے تھے، اور جیسے کہ اپنے حالات سن کر اندازہ لگا لیا تھا کہ کیا حالات تھے ایران کے اور کس طرح زیادتی تھی ظلم میں، کفر شرک میں اور ناانصافی میں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی میں۔ اب اسی طرح آپ نے پھر عرب کے حالات بھی جو ہے سنے اور پڑھے، اور اس کا آپ نے مشکل الفاظ کا جائزہ بھی لیا۔ مشکل الفاظ آپ لوگوں کو بتا دیے جا رہے ہیں۔ اب عرب کے حالات تو بہت ہی زیادہ سنگین تھے۔ بعض روایتوں کے موافق آتا ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت کو ناپاک سمجھا جاتا، اور ناپاک سمجھ کر اس عورت کو کسی کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا، بند کر کے کئی مہینے کئی سال وہاں پر رکھا جاتا، اس کو باہر روشنی میں نہیں لایا جاتا، وہیں سے دور سے پھینک کر کھانا پانی دیا جاتا۔ کئی مہینوں کے بعد ایک پرندہ پکڑ کر اس کے پیر پر گھسا جاتا، اگر زہر کی وجہ سے وہ پرندہ مر جاتا تو سمجھتے کہ عورت پاک ہو گئی، اگر وہ پرندہ نہ مرتا تو سمجھتے کہ عورت ابھی تک پاک نہیں ہوئی۔ اس طرح کی جو ہے وہ جہالت کی رسمیں تھی اور زیادتی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے آج آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پیش کیا گیا۔ نسب نامے میں آپ کو بتا دیا گیا، کم سے کم یاد کرنے کی پورا کوشش کریں، لیکن کم سے کم عدنان تک، بن عدنان تک تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یاد کریں، اس لیے کہ پورا کا پورا سب کے اتفاق سے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں تک آگے کے کچھ اس میں ذرا اختلاف ہے، باقی یہ سب پورے کے پورے جو ہیں سب کے نزدیک یہ سلسلہ نسب صحیح ہے، اس لیے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آگے جیسے کہ آپ کو آج عرب کے آبا و اجداد کے بارے میں، اب دیکھیں پیج نمبر 50 ہے، پیج نمبر 50، اور یہاں پر جو ہے عرب کے آبا و اجداد، شاید ٹائٹل آپ کو مل گیا، ہیڈنگ آپ کو مل گئی۔ وہاں پر پہلی لائن دیکھیں مذکورہ، اس کا معنی ہے ذکر کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 لائن میں دیکھیں تحریر، تحریر یعنی لکھنا۔ اس کے بعد دیکھیں 8 نمبر لائن میں انسانوں کے مورث، مورث یعنی جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے، جہاں تک جا کر سلسلہ خاندان کا ملتا ہے اس کو کہتے ہیں خاندان کے بڑے کو مورث۔ پھر اسی طرح پیج نمبر 51 پر، پیج نمبر 51 پر دیکھیں 8 نمبر لائن میں، 8 نمبر لائن میں دیکھیں کہ چٹیل میدان، چٹیل میدان یعنی دور دور تک، دور دور تک جو ہے کوئی گھاس اور کوئی چارہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں چٹیل۔ اس کے بعد جو 10 نمبر لائن میں ہے تعمیر، تعمیر یعنی کعبہ کی تعمیر ہوئی، یعنی کعبہ کو جو ہے بنایا۔ پھر آگے 15 نمبر لائن میں مقیم کا ایک لفظ ہے، مقیم معنی قیام کرنا، وہاں پر آ کر بسنا۔ آگے جو ہے منظم شکل یعنی 18 نمبر لائن میں منظم شکل یعنی بہترین نظام، منظم یعنی بہترین نظام، بہترین سسٹم۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ لائن میں ہے واقفیت، واقفیت کے معنی ہے جاننا، اس کو معلوم کرنا۔ پھر پیج نمبر 52 پر دیکھیں، پیج نمبر 52 پر، پیج نمبر 52 پر ہے پس منظر، پس مانی پیچھے، منظر مانی حال، پیچھے کا حال یعنی پچھلی زندگی اور پچھلی ہسٹری۔ پھر 5 نمبر لائن میں دیکھیں بدبختی، بدبختی یعنی بدقسمتی، یا اس کو نالائکی بھی کہہ سکتے ہیں۔
پھر اسی طرح جو ہے بہرکیف، بہرحال 6 نمبر لائن میں. پھر آگے 11 نمبر لائن میں دیکھیں کثیر العیال، یال. اب اس کا معنی کثیر الیال کا معنی کیا ہے؟ کہ بہت بچے والے، یعنی بڑے فیملی والے، کثیر العیال. نمبر 13 شرف بخشا، یعنی عزت بخشی. جی، یہاں تک جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک جو مشکل معنی جو لکھے گئے آپ کو بتائے گئے، اس میں جو ہے کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. نمبر 1، یہاں پر دیکھیں کتاب رہبر انسانیت جو مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، انہوں نے اس کتاب میں بڑے اچھے انداز میں بتلایا ہے کہ عرب کس کی اولاد ہے. عرب کس کی اولاد ہے، اس کی وضاحت رہبر انسانیت میں موجود ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے جو عذاب سے بچے، سام، حام، یافیس. پوائنٹ نمبر 3، سام کی اولاد جزیرۃ العرب اور عراق اور مصر میں پھیلی. پوائنٹ نمبر 4، حام کی اولاد افریقہ اور دیگر جنوبی علاقوں میں پھیلی. پوائنٹ نمبر 5، یافیس کی اولاد شمال اور مشرق کے علاقوں میں پھیلی. پوائنٹ نمبر 6، سام کی اولاد آرام سے عرب کے قبیلے پھیلے. یہ بھی ایک نام ہے، عرب کے قبیلے پھیلے. آپ کو یاد کرنے کے لیے آسان طور پر پوائنٹ بنا کر دیے جا رہے ہیں. اور انہی کی اولاد میں کہتان ہیں. 7 نمبر پوائنٹ، انہی کی اولاد میں کہتان ہیں، انہی کی نسل میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. کہتان کی نسل میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. پوائنٹ نمبر 7، پھر انہی کے ذریعے کعبہ کی تعمیر ہوئی، جس میں اما ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ موجود تھے. نمبر 8 پوائنٹ نمبر، اور انہی کی نسل میں عدنان ہے، جن کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. نمبر 9، عدنان کے 2 لڑکے مضر اور ربیعہ یہ مشہور ہوئے. مضر سے حجاز آباد ہوا اور ربیعہ سے نجد آباد ہوا. نمبر 10، مضر کے اولاد در اولاد سے فہر پیدا ہوئے، انہی کو قریش کے نام سے جانا جاتا ہے. فہر پیدا ہوئے، انہی کو قریش کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے، انہی کی اولاد مکہ میں مقیم ہوئی. اس کے بعد کا پوائنٹ، مکہ کا انتظام قبیلے خدا کے پاس تھا، اور انہی میں قصی ہے جنہوں نے مکہ کے انتظام کو مضبوط کیا. انہی میں قصی ہیں قبیلے خدا میں جنہوں نے مکہ کے انتظام کو مضبوط کیا. اور ایک پوائنٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کر آپ سے محبت مضبوط کر لیں. اگر کوئی ہمیں پوچھے تو ہم بتلا سکے کہ ہمارے نبی کی جو ہے کیا نسب نامہ ہے اور ہمارے نبی کا سلسلہ نسب کیا ہے، اور ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے. قصی کے بیٹے عبد مناف، پھر عبد مناف سے 4 بیٹے مطلب، نوفل، عبد شمس، ہاشم. یہ الگ پوائنٹ ہے. قصی کے بیٹے عبد مناف، پھر عبد مناف سے 4 بیٹے مطلب، نوفل، عبد شمس، ہاشم. اور ان میں سب سے زیادہ شہرت ہاشم کو ملی. اس کے بعد کا پوائنٹ، ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب پیدا ہوئے. ان کے 10 بیٹے تھے، انہی میں عبداللہ ہیں، اور عبداللہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں. آپ کے جو عبداللہ کے علاوہ 9 بیٹے ہیں، اس میں ابو طالب ہیں، زبیر ہیں،
حمزہ ہے، عباس ہے، ابو لہب ہے، الحارث ہے، حجل ہے، مقوم ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ضرار ہیں۔ سب سے زیادہ جو ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ چچا ابو طالب نے دیا، یہ آخری پوائنٹ تھا۔ سب سے زیادہ ساتھ چاچا عبد المطلب نے دیا۔ اب آگے دیکھیں، پیج نمبر 52 یعنی 52، اسی میں حضرت عبداللہ کی زندگی کے حالات۔ اب لاسٹ باقی اس میں پورے کے پورے تو پورے معنی آسان ہیں، لاسٹ کی لائن میں دیکھیں، قرآن نکالا گیا۔ قرآن نکالنا یعنی کیا؟ پہلے جب کسی چیزوں میں تذبذب ہوتا، یا کرنا یا نہیں کرنا یا کیسے کرنا، تو اس کے بارے کرنا یا نہ کرنے کا تذبذب جب ہوتا تو چٹیاں اڑائی جاتی، اور چٹی میں جو نکلتا اس کو کرتے، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ پھر سوء اتفاق یعنی بد قسمتی، سوء اتفاق اسی لائن میں لاسٹ میں دیکھیں 52 نمبر لاسٹ لائن میں سوء اتفاق اتفاق سے یعنی بد قسمتی سے۔ مشیت یزیدی، یزیدی خدا کی چاہت، خدا کا کرنا، کہ نام عبداللہ کا جو ہے قرآن میں نام عبداللہ ہی کا آیا۔ اب یہاں تک جو ہے یہ دیکھیں، اس میں صرف کیا یاد رکھنا ہے ہم کو؟ دو باتیں یاد رکھنا ہے کہ آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ جب دادا عبد المطلب یہ زمزم کی خدائی کر رہے تھے، اس وقت ان کے ایک ہی بیٹے تھے حارث، لوگ ان کو تانا دے رہے تھے، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹا میں کیا کروں گا، اللہ کے نام پر جو ہے وہ ذبح کروں گا، قربانی دوں گا۔ تو یہ جو ہے ایک چھوٹا سا مختصر 2 پوائنٹ اس میں یاد رکھیں۔ ایک یہ رکھیں، دوسری بات اس میں کیا معاملہ کیا گیا، اس میں جب 10 بیٹوں کے نام کس کے نام دینا ہے تو قرآن اندازی کا معاملہ کیا گیا، اور قرآن اندازی میں نام عبداللہ کا آیا۔ تو یہ 2 پوائنٹ یاد رکھیں۔ آگے دیکھیں زمزم کا پس منظر۔ اب دیکھیں زمزم کا پس منظر پیج نمبر 53 پر 53، یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے لائن میں دیکھیں طواف، طواف یعنی چکر لگانا۔ اس کے بعد دوسری لائن میں دیکھیں عموماً یعنی عام طور پر۔ پھر اس کے بعد تیسری لائن میں دیکھیں خصوصاً خاص طور پر، شرف حاصل ہوا، عزت حاصل تھی یا عزت حاصل ہوئی۔ 4 نمبر لائن میں ہے سقایا یا سقایا، یہ کہتے ہیں پانی پلانے کی جگہ یا پانی پلانے کے ذمہ دار، پانی پلانے کی جگہ یا پانی پلانے کے ذمہ دار۔ پھر آگے دیکھیں 6 نمبر لائن میں عز و شرف، عزت اور بڑا مرتبہ۔ 7 نمبر لائن میں مقام حجر، پتھروں کی جگہ یا پتھر کی جگہ۔ پھر نیچے تک جو ہے وہ پورے کے پورے الفاظ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں پیج نمبر 54 میں، پیج نمبر 54 میں آپ دیکھیں گے کہ 4 نمبر لائن میں ہے مطابقت، مطابقت یعنی سیم چیز، اس کے مشابہ چیز یا اسی چیز جو خواب میں دکھائی گئی، مطابقت۔ نعرہ مسرت، خوشی کا نعرہ، نمبر 5 لائن، نعرہ مسرت، خوشی کا نعرہ۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 لائن، لائن نمبر 9 لفظی جھڑپ، ہو بہو یعنی ویسے ہی جیسا کہ، ہو بہو اس کا معنی ہے سیم، ہو بہو ویسا ہی، ہو بہو یعنی ویسا ہی جی۔ نمبر 9 لائن میں جھڑپ، لفظی جھڑپ یعنی لفظی جنگ۔ نمبر 10 مشہور کاہنہ، کاہنہ اس کو کہتے ہیں جو غیب کی چیزوں کو جاننے کا دعویٰ کرنے والوں کو کاہن، کاہنہ، مرد ہے تو کاہن اور عورت ہے تو کاہنہ، جو ستاروں کا علم جان کر جوتشی کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ہتھیلی دیکھ کر بتاتے ہیں، یا جو ہے وہ فال دیکھ کر جو کہتے ہیں ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو ان قسم کے جو ہے
काहिन या काहिना। 11 नंबर लाइन में लास्ट में देखिए निहत्तों, निहत्तों यानी बगैर हथियार, बगैर हथियार वाले। इसी तरह डायरेक्ट 17 नंबर लाइन पर देखें नरीना, औलाद नरीना यानी मर्द औलाद, मुजक्कर औलाद। जी, इसी तरह जो है कुरान अंदाजी वो तो समझा दिया आप लोगों को। अब देखें पेज नंबर 55 पर, पेज नंबर 55, यहां पर जो है 6 नंबर लाइन में एक लफ्ज है शौमय। शौमय, इसका मानी जो है उर्दू में तो कुछ नहीं है, ये जो है एक मुहावरी लफ्ज है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बात करते जब किसी कोई खास अपना तकिया कलाम जो होता है। तो इसी तरह ये एक उर्दू का भी तकिया कलाम है। शोमई यानी इत्तिफाक से किस्मत देखिए, इसका तर्जमा। अब इसके बाद तो पूरे के पूरे अल्फाज आसान है, अगर किसी को कोई मुश्किल लग रहा है तो जी, कोई मुश्किल अल्फाज तो नहीं है। अब यहां पर देखें कि जमजम का पस मंजर, इसके कुछ पॉइंट्स आप लोग देख लें। अब यहां पर देखें कि शोमई, शोमई का जो है ये, इसका जो माना है कुछ नहीं है, ये बस शोमई जो इस्तेमाल किया जाता है ये एक जबानी तकिया कलाम है। जैसे हम बात करते वक्त कुछ भी अपना एक तकिया कलाम बना लेते हैं, तो ये भी जो है उर्दू जबान का एक ऐसा लफ्ज है जिसका माना तो डिक्शनरी में नहीं मिलता। अलबत्ता इसको लफ्ज इस यहाँ पर इस तरह समझाएंगे कि शोमय यानी इत्तिफाक, किस्मत देखिए कि जब कुरान निकला तो इत्तिफाक का तर्जमा करेंगे। हुबुल एक बुत का नाम है। जी, हुबुल बुत का नाम है। नाइला और हुबुल ये बुत का नाम है, एक बुत का नाम। गुफ्त शनीद, बात कहना सुनना, गुफ्त शनीद कहना सुनना, कहना सुनना, गुफ्त मानी कहना, शनीद मानी सुनना। जी, चलें आगे देखें कि यहां पर जो है जमजम का पस मंजर। अब यहां पर कुछ चीजें हम लोगों को समझना है। सबसे पहले देखें कि यहां पर जो है वाकिया वो बीच में रोका गया, कौन सा रोक वाकिया, जो हज़रत अब्दुल्ला का था। फिर जमजम का एक तारीख बयान करने का एक अंदाज है ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। यहां पर जमजम के बारे में मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि जमजम के बारे में तो आप लोग देखते हैं कि अगर किसी को कहें कि अगर बता दिया शोमय बदबख्ती यानी इत्तिफाक, इत्तिफाक ऐसा ही होना था, शोमय ऐसा ही होना था, इत्तिफाक इसका तर्जमा है। जी, अब अल्फाज मानी ना पूछें, जरा सुने ध्यान से वरना जहन से चीजें निकल जाएगी। अब जमजम, यहां पर देखें जमजम के बारे में तो एक चीज है, तो मैंने बताया था कि लफ्जी माना भी बताएंगे, वहां पर पॉइंट्स भी बताएंगे और कुछ जरूरी चीजें तो वो भी समझाएंगे। तो जमजम का पस मंजर यहाँ पर जो है जमजम के बारे में एक चीज तो सबसे पहले आप लोग देखें कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम जमजम को दिया। अगर किसी को कहें कि पानी थोड़ा सा 2 लीटर बेलगाम लेकर जाओ, कहेंगे कि बाबा पानी नहीं मिलता वहां पर, लेकिन वहां से इतने लंबे सफर से सब लोग जो पानी उठाकर लाते हैं, तो ये जमजम की अजमत का जो है अजमत है, ये जमजम का एहतराम है। इसी तरह जमजम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खाने के काय मुकाम है, यानी जमजम का पानी खाने का भी काम देता है। यानी जिस तरह खाने से पेट भरता है तो जमजम से भी पेट भरता है। ठीक इसी तरह जमजम जो है बीमारी की दवा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। फिर एक हदीस में फरमाया कि जमजम जिस इरादे से पिया जाए अल्लाह ताला जो है उसको पूरा करते हैं। यानी एक तो अगर कोई भूख के लिए पी रहा है तो उसकी भूख मिट जाएगी, कोई प्यास के लिए पी रहा है तो प्यास मिट जाएगी, अगर कोई बीमारी के लिए पी रहा है तो बीमारी उसकी हो जाएगी, कोई हाफजा कवी करने के लिए पी रहा है तो अल्लाह ताला उसका हाफजा कवी कर देगा। तो कई सारी चीजें जो नीयत से पियेंगे अल्लाह ताला वो। अब दूसरी यहाँ पर एक चीज ये है कि बाज मर्तबा थोड़ा सा जमजम का पानी बहुत सारे पानी में मिलाते हैं, तो क्या पूरा का पूरा जमजम का पानी हो जाएगा? देखें, अगर मिलाने वाला जमजम का पानी ज्यादा है तो ये जो है और मिलने वाला पानी कम है तो वो जमजम का पानी कहा जाएगा। अगर जमजम का पानी कम है और जिसमें मिलाया जा रहा हो पानी ज्यादा है तो उसे जमजम का पानी नहीं कहा जाएगा।
البتہ اس میں زمزم کی برکتیں منتقل ہو جائے گی۔ ایک بات اور کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ہے بیٹھ کر پینا، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، البتہ مستحب ہے کہ کھڑے ہو کر پیئے۔ جی، سر ڈھانک کر پینا، تو اس میں دیکھیں خاص کر کر جو ہے اب وہ پانی کا احترام ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سر ڈھانک کر پینا ہے، زمزم کا ادب احترام، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ ایسے ہی سر ڈھانک بغیر جو ہے سر ڈھانکے بھی پی سکتے ہیں۔ جی، اب یہاں پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پورا کا پورا لمبا چوڑا، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہاں پر چھوڑا، چھوڑنے کے بعد جب چلے گئے اور ان کے پاس جو کچھ تھا کھجور پانی ختم ہو گیا، تو اما ہاجرہ جو ہے پریشان ہو کر پانی کے لیے حضرت اسماعیل کا حال دیکھ کر کبھی صفا کبھی مروہ 6 چکر پورے کیے، 7ویں چکر میں کچھ آواز آنے لگا، نیچے آ کر دیکھتی ہیں کہ جبرائیل امین آ کر اپنا پر مار رہے ہیں، اپنا پر مار رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے۔ اما ہاجرہ آئیں اور خوشی سے جو ہے فوراً جو ہے پانی سے کہا کہ زم زم یعنی رک رک، پانی یعنی زم زم، بعض نے کہا زمزم کا معنی پانی کی آواز، بعض نے کہا زمزم یعنی رک 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 رک، تو پھر انہوں نے وہاں پر جو ہے پانی کا، اب ہوا ایسا کہ یہ پانی الحمدللہ انہوں نے سیراب خود سیر ہو کر پیا، اپنے بچے کو پلایا، البتہ یہ برکت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ہاجرہ علیہ السلام کی، اور جبرائیل امین کے ذریعے یہ پانی کی شروعات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا، قبیلے جرہم ایک قبیلہ تھا، وہ جرہم قبیلہ جو ہے بڑا زیادتی اور ظلم کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہاں سے ہٹانا تھا، تو ان کا ایک جو سردار تھا وہ بہت زیادہ زیادتی کر رہا تھا، اس نے کئی سارے تحفے تحائف مکہ کے جو ہے نکال کر اس نے جو ہے کعبۃ اللہ کے اس کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں کو جو ہے اس نے جو ہے موچ دیا، تو یہ کنواں ایسے ہی مچ گیا، کیونکہ ان کی زیادتی کی وجہ سے اللہ کو بھی ایسا ہی کرنا منظور تھا، تو بند ہو گیا۔ اب ہم ایسا نہ سمجھے کہ یہ جو ہے عبد المطلب نے جو ہے اس کو جو ہے شروع کیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ کنواں بند تھا۔ اس کے بعد اس کی شروعات کب ہوئی؟ جب ایک مرتبہ عبد المطلب جو ہے حکیم کے پاس کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے وہاں پر آرام کر رہے تھے، تو خواب دیکھا، خواب میں 4 دن خواب آیا، ایک مرتبہ خواب میں دیکھا انہوں نے تو کہا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ طیبہ کھودو، انہوں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ یہ نام ہے زمزم کے، اور دوسری مرتبہ خواب میں آ کر کہا برہ، تو انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے والا چلا گیا۔ پھر تیسرے دن خواب میں دیکھا تو کہا کہ مظنونہ، طیبہ پاکیزہ چیز، برہ یہ صاف چیز، اور آگے مظنونہ یعنی مظنونہ کھودو، تو عبد المطلب نے خواب میں پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ پوچھنے والے چلے گئے۔ اب مظنونہ یہاں پر بتایا گیا کہ چھپی ہوئی چیز کا ظاہر کرنا۔ چوتھی دن آیا، کہا کہ زمزم کھودو، انہوں نے کہا کہ زمزم کیا ہے؟ کہا کہ زمزم ایسا کنواں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کا پانی جتنے لوگ بھی پیتے رہیں گے، اور پورے کی پورے دنیا کے لوگ، لیکن یہ پانی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے ہی کنویں کا کام شروع کیا، تو اس وقت انہوں نے اپنے قبیلے سے کہا کہ یہاں پر جو ہے مجھے بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ کہاں سے یہاں پر پانی، یہ پورا کا پورا ایسا علاقہ کون سوچ سکتا ہے؟ لیکن جو ہے عبد المطلب کو یقین ہو گیا تھا، وہ جگہ بتا دی گئی تھی کہ وہاں پر چونٹیاں ہوگی، اور وہاں پر جو ہے ایک جو ہے ایسا پرندہ جس کی نوک سفید ہوگی، ہاں، جس کو غراب آسم کہا گیا ہے، وہاں پر غراب آسم یعنی وہ کوا جس کی پروں کی نوک سفید ہو، جس کے پروں کی نوک سفید ہو، وہاں پر چونچ مارتا ہوگا۔ تو وہاں پر انہوں نے کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے جو ہے وہاں پر وہ جیسے ہی 1 دن 2 دن 3 دن آ کر وہ لوگ تانا دیتے کہ کیا ایسا ہے کہ مطلب تو کھود رہا ہے اور یہاں پر ملے گا، لیکن ان کو یقین تھا کہ یہاں سے نکلے گا ضرور۔ فوراً جو ہے اس وقت جو ہے عبد المطلب نے دعا کی تھی، اللہ میرا ایک بیٹا ہاری سے ہم دونوں مل کر کھود رہے ہیں، اگر مجھے 10 لڑکے ہو جائیں تو کہا کہ ایک لڑکا میں آپ کے نام پر ذبح کروں گا، کہ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے ہی یہ یہاں پر انہوں نے جو ہے کھودا، اور تیسرے دن یا چوتھے دن جیسے ان کو پانی دکھائی دیا، انہوں نے زور سے چلایا، پورے کے پورے لوگ آئے، اور لوگ آ کر کہنے لگے پانی جو ہے ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ چلو ایک ملک شام میں کائنہ ہے اس کے پاس جائیں گے، انہوں نے سفر شروع کیا۔ سفر جب شروع کیا تو وہاں پر جو ہے یہ واقعہ یاد رکھنا بہت آسان ہے، اس لیے میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ تو کہا کہ وہ کاہنہ جو ہے اس کے پاس جائیں، اور وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم اس میں حقدار ہے یا نہیں ہے۔ جانے کا سفر جب شروع ہوا، راستے میں پانی ختم ہو گیا، اب سب لوگ پریشان ہو گئے، کیا کریں گے؟ سب خاندان کا ایک ایک فرد تھا، تو فوراً کہا کہ چلو اپنی اپنی اونٹ قبر تو کھود لو، اور ساتھ میں جو ہے وہ اونٹنیاں لے کر پانی بھی تلاش کرو، اگر نہیں ملے گا تو ہم انہی قبروں میں آ کر دفن ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی عبد المطلب نے اپنی سواری اٹھائی تو وہاں پر پانی نکلا، سب سمجھ گئے
کہ ہو نہ ہو برکتیں عبد المطلب کے ساتھ ہے. سب نے مان لیا, کہا کہ آپ ہی اس کے حقدار ہیں. جب وہاں سے آئے, آنے کے بعد, یہ میں کچھ چیزیں زیادہ بتا رہا ہوں جو کتاب میں نہیں ہے لیکن ہمارے علم کے لیے آ جائیں. اب وہاں پر جیسی آئے, آنے کے بعد اس کو اور کھودا گیا تو اس میں کئی تلواریں نکلی اس کنویں میں, اور سونے کے 2 ہرن نکلے. تو پورے خاندان والے کہنے لگے اس میں ہمارا حصہ ہے. کہا کہ نہیں, کسی کا حصہ نہیں ہے. پھر اس میں قرآن نکالا گیا. 2 کرے جو ہے وہ بدھ کے نام کے تھے, 2 کرے عبد المطلب کے نام کے تھے, اور 2 قریش کے قوم کے, پیلا, سیاہ, سفید. پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہرن جو سونے کے تھے وہ تو کعبۃ اللہ کے نام پر جو ہے وہ آئے, اور اسی طرح جو ہے 2 اور کرے تھے تلواروں کے, وہ جو ہے عبد المطلب کے نام آئے, اور دوسرے قبیلوں کے نام کچھ نہیں آیا. تو سب سے پہلے عبد المطلب نے جو ہے وہ سونے کے ہرن سے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا دروازہ جو ہے بنایا. وہ سونے کے جو ہرنوں کو پگھلا کر وہ دروازہ بنایا. پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے تلواروں کے ذریعے اس کے دروازے کے اوپر جو کلر کیا گیا پگھلا کر, وہ ہرنوں کے ذریعے اور تلواروں سے دروازہ عبد المطلب نے جو ہے بنایا, جیسے کہ روایتوں میں الگ الگ یہ ملتا ہے. اب پھر اس کے بعد جو ہے یہ مستقل نظام یہاں پر چلنے لگا, اور جیسے ہی یہ آگے کا نظام یہ پورا کنواں مکمل ہو گیا, لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے. آگے مستقل جیسے عبد المطلب نے جو دعا مانگی تھی اسی کے موافق 10 لڑکے ہو گئے. 10 لڑکے ہونے کے بعد یہاں پر جو ہے ان سے کہا گیا یہ جو ہے لیڈ اور خون جو ہے, لیڈ یعنی گوبر, خون یعنی خون, تو وہاں پر ایک نشانی بتائی گئی تھی ان دونوں کے درمیان جگہ ہے. جی اب آگے دیکھیں کہ یہاں پر جیسے ہی 10 بیٹے ہو گئے تو عبداللہ نے جو عبد المطلب نے چاہا کہ اب قربانی دی جائے. اب قربانی دینے, اب سوچے کہ کس کے نام پر قربانی دے 10 بیٹوں کے, تو اب قرآن اندازی کی گئی, اس میں نام آیا عبداللہ کا. عبداللہ کو جو ہے وہ قربانی کے لیے لے کر چلنے لگے, تو فوراً اسی وقت جو ہے پورے کے پورے عرب کے لوگ اور بھائی آ کر کہنے لگے ایسا نہ کرو, اور کوئی تدبیر سوچو, کیا تدبیر ہو سکتی ہے, کیونکہ عبداللہ سب کے لاڈلے تھے, اور جو ہے بھائیوں کے بھی لاڈلے تھے, اور پورے علاقے کے لاڈلے تھے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ طے کیا کہ ہم لوگ جو ہے ایک ایسی عورت جو اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی, جس کو عرافہ کہتے ہیں, یعنی غیب کی باتیں جاننے والی, اس کے بعد جا کر ہم لوگ یہ فیصلہ کریں گے. پھر اس کے پاس گئے تو اس نے تدبیر بتائی, کہا کہ آپ ایک جو ہے اس میں جو ہے ایک جگہ قرآن رکھو, اور ایک جگہ جو ہے ان کے نام کے اونٹ رکھو, جو واقعہ آپ کو پورا کا پورا معلوم ہے. اب اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹ تک پہنچ گئے. پھر اس کے بعد 90 اونٹ تک نام عبداللہ ہی کا نکلتا رہا, لیکن جب 100 اونٹ ہو گئے تو نام جو ہے وہ قرآ اونٹوں کے نام کا نکلا, عبداللہ کے نام کا نہیں نکلا. ہر بار نکالا گیا 10-10 اونٹ بڑھا کر, تو ہر بار جو عبداللہ کا ہی نام قرآن میں آتا کہ ان کی جو قربانی دی جائے, لیکن جیسے ہی 100 ہو گئے تو اونٹوں کا نام آیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عبداللہ کتنے قیمتی ہیں, ان کا کتنا بڑا مقام ہے, اور انہی کے نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا. جی تو اب اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پر جو سلسلہ یہ ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبداللہ کو اس کے ذریعے بچا لیا, اور ان کی بات بھی پوری ہو گئی جو عبد المطلب نے جو منت مانی تھی. اب یہاں پر ایک نظر کے بارے میں ایک سوال سن لے کہ نظر کیا ہے. دیکھیں, نظر کا معنی منت ماننا, اور نظر یہ اللہ کی قریبی کا ذریعہ ہے, اور نظر ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے اوپر لازم نہیں تھی, اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا گیا نظر. اسی طرح نظر ایک اللہ سے وعدہ ہے. نظر منت اللہ سے کیا ہے, ایک وعدہ ہے, اللہ سے معاہدہ ہے کہ میں اس چیز کو پورا کا پورا جو ہے کروں گا, اور میں اس چیز کو پورا کا پورا کروں گی, ایک اللہ سے وعدہ ہے. جی اب یہاں پر جو ہے نظر کے بارے میں دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جائز طریقے سے منت ماننا چاہیے, غلط طریقے سے منت نہیں ماننا چاہیے. ہاں, جو جائز طریقے کے ہیں وہ لمبا چوڑا اس کا ایک مذاکرہ ہے, آپ کتابوں میں یا پھر بعد میں پوچھ لیں جب سیرت کمپٹیشن ختم ہو جائے, لیکن ہر ایک علم ہونا ہم کو ضروری ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ میں چھوٹا سا چیپٹر دیکھیں کہ جیسے ہی جب یہ بچ گئے تو عبد المطلب لے کر وہب کے پاس گئے, اور وہب کے پاس جا کر ان کی بیٹی بی بی آمنہ سے جو ہے عبداللہ کا نکاح کروایا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کہ بی بی آمنہ کا بھی, یہ پوائنٹ بھی یاد رکھ لیں, بی بی آمنہ کا بھی جو ہے خاندان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جا کر کہاں ملتا ہے, فہر تک ملتا ہے, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ملتا ہے. اور تو پتا چلا آمینہ بھی قیمتی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان بھی قیمتی. آ رہی بات سن میں؟
تو یہ چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. وقت پورا ہو گیا. اب اصحاب فیل کا انشاءاللہ کل پڑھیں گے. لیکن یہ واقعات جو ہے اس کو زیادہ پوائنٹ نہیں بتائیں گے، واقعہ بتائیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے. جی امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو فوراً تھوڑا سا جو ہے آپ وہ کے ٹائپ کریں تاکہ ہم لوگ کلاس لیو لے لیں. جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء. جزاك الله في الدارين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.